اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رسول خدا کی ہدایت طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبی میں گیا، حضرت کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کی گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو اس کی چوچ میں غذا تھی جسے اس نے چوزوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے قدار ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائے۔ جعلی نوس اپنے دور کا مشہور حاذق طیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بنورے کو کیوں پیدا کیا؟ غلیظ پنپیڑے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ جعلی نوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جعلی نوس اگرچہ کچھ بہت بڑا طیب تھا لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے اتباع نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جعلی نوس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکفیر ہے۔ جعلی نے اس نے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگا لیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جعلی نے اس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جعلی نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بمبڑے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا اور اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جعلی اس نے جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن معشم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہیل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شاخیاں بگاڑ رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن معشم بھی وزیر کے درمیان میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہیل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن معشم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر
آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی پر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اتر گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا۔ اس کے بعد آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو اس نے چیخ کر کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کے نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب، اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی ملاح کے بغیر خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جمادات کی ایک شکل ہے اور اس میں تو روح ہے اور نہ عقل اور نہ ہی احساس ہے۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے؟ علی بن محسن نے فرمایا، وزیر صاحب، احمق میں نہیں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدا را مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے؟ وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدار کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں بڑھتے، اور وہ مسلسل لگی بندی حرکت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ کشتی تو ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی؟ آخر یہ کائنات کا نظام کس محرک و مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن یوسف کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندے کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔